اچھا، جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے، بے عزتی کا وہاں پہ سوال نہیں ہوگا. اور جنت میں ہمارے خاندان والے بھی دعا کیجئے کہ اللہ سب کو جنت میں ہمارے ساتھ رکھے، سب مل کر رہیں گے. اور وہاں پہ بعض جنتیں تو پوری کی پوری یہ سے لے کر زٹ تک پورا سونا ہی سونا ہوگا. بعض جنتیں پوری کی پوری چاندی کی ہوں گی. بعض جنتوں میں دونوں مکس رہے گا، دونوں ملے ہوئے وہاں پہ رہیں گے. اور جنت بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے. جنت کے بارے میں یہ کہ سونے کی، یہ کہ چاندی کی، اور اس کے درمیان میں جو کانکریٹ لگایا گیا ہوگا، پتھر، ہیرے اور موتی رہیں گے. یہ کہ ایک موتی بھی ایسا ہے کہ دنیا میں اگر ڈال دیا گیا تو دنیا بے رونق بن جائے گی، اور پوری دنیا کی قیمت ادا بھی کریں تو یہ اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی جا سکتی. اور اس کا کانکریٹ ہوگا، جو مٹی لگائی گئی ہوگی، یہ مٹی جو ہوگی مشک اور عنبر ہوگی. جنت کی گھاس ماشاءاللہ پوری گھاس بکھی ہوئے گی، قالین کے انداز میں رہے گی، اور پورے کے پورے سبز رنگ کی گھاس رہے گی. ہر وقت جنت میں عود جلتی رہے گی ماشاءاللہ، ہر وقت خوشبو ہی خوشبو آپ کو رہے گی. اچھا چلیے، اب اس کے بعد وہاں پر آئیے. جنت میں خوش اور خرم رہیں گے، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں گے. جنت میں کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. ہر درجے کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں. اور سب سے بہترین جنت جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ جنت. اگر وہ نہیں ملا تو اس کے بعد ارے جنت میں ایک بالش کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے تو ساری دنیا سے بہتر، ساری دنیا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اچھا چلیے، اب اس کے بعد آئیے جنت کے اندر کیا ہو رہا. جنت میں سب سے آخر میں جانے والا، سب سے آخر، جیسے دوزخ سے اس کو نکالیں گے گناہوں کی وجہ سے اور بعد میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ اب اسے جو اللہ تعالیٰ دیں گے، اسے جو ملے گا معمولی جھوپڑا، معمولی جھوپڑا. اور اس کا جھوپڑا جو ہوگا دنیا سے 10 حصے زیادہ رہے گا، پوری دنیا سے 10 حصے. اب جس کے ہائی کلاس، ڈیلکس کلاس، سپر کلاس جس کے وہ رہیں گے، اب وہ کیسے رہیں گے؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. اچھا چلیے، اب اس کے بعد آئیے جنت کی بڑی نعمتیں کیا ہوں گی وہاں پہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی. اللہ راضی رہے گا، سب کچھ ملے. اللہ اگر راضی نہ رہا تو بتایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سورہ توبہ میں 70 پر 2 نمبر کی آیت ہے. یہ اللہ کی خوشی یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی اور یہی اصل کامیابی. اچھا چلیے، دوسری بات، اللہ تعالیٰ راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ راضی رہے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی رہے گا اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا تم ہمیشہ رہو گے، جوان رہو گے، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے گا. جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا ماشاءاللہ. ساری جنتی جنت میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ جنتیوں تمہیں سب مل گیا یا ابھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولیں گے اللہ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تیرا احسان ہے. اور بھی اللہ کے جو نیک بندے وہ کہیں گے ہاں اللہ ایک نعمت ابھی نہیں ملی، ایک نعمت نہیں ملی. جس اللہ کے لیے ہم نے مار کھایا، گالیاں سنے، گھر سے نکلے، وطن سے نکلے اور زندگی بھر ہم نے تکلیفیں اٹھایا، اللہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت اللہ رب العالمین جنتیوں کے سامنے اپنی اصلی حالت میں ماشاءاللہ آ جائیں گے. اصلی حالت میں اللہ تعالیٰ وہاں پر آئیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو 14ویں رات کے چاند کو اگر تم دیکھتے ہو کیا تمہاری آنکھوں کو تکلیف ہوتی؟
کوئی چاند کو دیکھا تو تکلیف ہوتی کیا؟ بولا نہیں. اسی طرح آپ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوں گی. جمعہ کے دن بازار لگے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی. یہ تو میں مختصر طور سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ اب میں پوری تفصیل سے اگر میں بتاؤں گا تو پورا وقت اسی میں چلا جاتا. تو صرف میں جنت کیا ہے اس کے مختصر سے آپ کے بارے میں اشارہ کیا.